امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میدان کربلا کے کیا حالات تھے؟ امام حسین کو شہید کیا گیا، میرا بیٹا عباس کر کیا رہا تھا؟ تو بشیر نے کہا کہ جی جو اطلاع ملی ہے اس کے پہلے مولا عباس کی شہادت ہوئی ہے اور پھر امام حسین کو شہید کیا گیا۔ خاندان الہیہ کے 9 بچے ایسے تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے تھے۔ قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ 8 یا 9 گھنٹے کی جنگ تھی، اس میں یزید کی فوج کے 84,687 بندے جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں۔ حضرت زینب کا کیا خطبہ تھا یزید کے دربار؟ اتنی دیر میں اذان کا وقت ہوا، اذان کے دوران جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تو بی بی پاک نے اس وقت یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ قید کروا دیا اور اللہ نے کروا دیا، تو اگر تو کہتا ہے وہ ہمارے جاد ہیں یا تمہارے جاد ہیں؟ یزید کے گھر میں بغاوت ہوئی تو بی بی ام حبیبہ اٹھ کے گئیں دربار میں اور یزید کو بھرے دربار میں تھپڑ مارا۔ ثانیہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی کون کون سے دردناک واقعات پیش آئے؟ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کیا خطبہ دیا اور خانہ کعبہ پر حملہ کس نے کیا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، اس سے پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے واقعہ کربلا کیوں اور کیسے پیش آیا سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک بات کی۔ آج کے ایپیسوڈ میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میدان کربلا کے کیا حالات تھے؟ دیکھو بیٹا، اصل بات ہے سمجھنا پڑے گا، یہ کربلا ایک ایسی کائنات ہے کہ جس کے اندر کروڑوں سورج پوشیدہ ہیں۔ جہاں سے بھی آپ شروع کریں گے وہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ کہانی اندر سے دردناک ہی ملے گی۔ جہاں میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں ایک شعر پڑھا تھا علامہ محمد اقبال کا کہ حدیث عشق 2 باب است، کہ عشق کی حدیث کے 2 باب ہیں، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب، کہ 2 باب ہیں کربلا اور دمشق، ایک کو امام حسین علیہ السلام نے لکھا ہے اور ایک کو پاک بی بی مسافرہ شام نے لکھا ہے۔ جب میں غیرت کی بات کرتا ہوں تو کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ کیا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو اس حمیت کا، غیرت کا، دین کا سب سے زیادہ پتہ نہ ہو؟ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کہ جب گھر کی خواتین، ہماری تو کوئی خاتون کا کوئی بار نام لے لے ہماری غیرت جاگ جاتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے چیر کے گزر جائیں، تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے جو مالکنے ہیں ہم ان کا نام بھی ایسے ہی لیتے ہیں اور جو ہے ان کی جب چادریں چھینی گئیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ مولا سجاد سے پوچھا گیا تھا کہ مالک، کربلا کے پورے واقعے میں سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ کون سا تھا؟ تو مولا سجاد نے 3 دفعہ کہا تھا الشام الشام الشام، 3 مرتبہ فرمایا تھا شام سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ کربلا بھی نہیں تھا۔ شام کے راستے میں جب بیبیوں کو بغیر پردہ لے جایا جا رہا تھا تو تاریخ گواہ ہے بیٹا، صرف مقتل کی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن مقتل کی سب سے بڑی کتاب جو ہے نا وہ آج بھی کرتبہ یونیورسٹی میں موجود ہے، اور دوسری لہوف ہے، اور تیسری ابی مخنف جو 81 ہجری میں ابی مخنف نے سن 81 ہجری میں لکھی تھی۔ ان ساری کتابوں میں وہ سارے واقعات درج ہیں۔ ایک واقعہ اس میں جو درج ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی آپ کو کربلا سے شام جاتے ہوئے رستے میں اکثر مزار ملتے ہیں، اکثر جو ہے نا وہ ملتے ہیں۔ بیبیوں کے ہاتھ، اب امیجن کریں کہ بیبیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ماؤں کی گود میں بچے ہیں۔ جب کربلا کا قافلہ مدینے سے نکلتا ہے تو اس خاندان کی جتنی خواتین ہیں ان کے ساتھ بچوں کی تعداد 126 یا 127 ہے، اور جب کربلا سے واپس مدینے پہنچتا ہے تو صرف 3 بچے ہیں جو اس قافلے میں، باقی سب شہید ہو گئے ہیں۔ کچھ کربلا میں شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن حسن، امام حسن علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، 6 سال کی ایج ہے، اور وہ بچہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں ہے جب اس وقت امام حسین کو
جو ہے حملہ کیا جا رہا تھا، یعنی کربلا کے میدان میں، اور عبداللہ ابن حسن 6 سال کے ہیں اور امام حسن کی نصرت کے لیے وہ ہاتھ آگے کرتے ہیں، زرارہ تلوار مارتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے سر کے اوپر، تو وہ بچہ ہاتھ کرتا ہے تو بچے کے دونوں ہاتھ، 6 سال کے بچے سرکار عبداللہ ابن حسن کے دونوں ہاتھ کٹ کے گر جاتے ہیں، اور ان کی شہادت ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی گود میں، عبداللہ ابن حسن، امام حسن کے سب سے چھوٹے بیٹے۔ پھر اس کے بعد کربلا میں کچھ بچے شہید ہو گئے، کچھ زندان میں پاک بی بی، چھوٹی مالکن زندان والی بی بی کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ واقعات جو ہیں ایسے ہیں کہ بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اونٹوں پہ بٹھا کے قافلہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اب بچے ہیں وہ کتنا کہ جھٹکا برداشت کریں گے، کچھ بچے ماؤں کے گلے سے لپٹے ہوئے ہیں اور ہاتھ چھوٹتے ہیں، بچہ نیچے گرتا ہے، اونٹ کے پیروں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح 9 بچے کے جسد ملتے ہیں کربلا کے بعد صبح 11 محرم کی صبح کو، کہ جب امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کے جو ہیں وہ جسموں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، تو خاندان اہل بیت کے، خاندان الہیہ کے 9 بچے ایسے تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے تھے۔ جگہ جگہ آپ کو یہ جو ہے نا کربلا سے شام تک کے سفر میں جو ہے وہ مزارات ملتے ہیں، یہ سارے انہی لوگوں کے ہیں، انہی بچوں کے ہیں، انہی بیویوں کے ہیں۔ جیسے بی بی جو ہے وہ شریفہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کا روضہ ہے، وہ بھی رستے میں جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھیں، اور وہاں پہ ان کو قافلہ جو ہے وہ وہاں سے ان کی جو ہے نا ان کو شہید سمجھ کے چھوڑ کے قافلہ آگے چلا گیا تھا، تو بی بی وہاں پہ شہید ہو گئی تھیں، تو وہاں پہ ان کا مزار ہے۔ قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ قافلے میں بیٹا بیویاں تھیں اور ایک مولا سید سجاد تھے، مرد تو ایک ہی تھے۔ امام باقر نے بھی بچے کی حیثیت سے وہاں سے سفر کیا، امام باقر علیہ السلام بھی کربلا کے گواہ ہیں، کربلا میں موجود ہیں، 4 سال 5 سال ان کی بھی ایج ہے، اور وہ کربلا کے سارے واقعات کے گواہ ہیں۔ انہوں نے امام زین العابدین کو بھی دیکھا۔ کربلا کا اگر پیوٹ پوائنٹ اگر کوئی ہے تو مولا امام حسین علیہ السلام تو ہیں ہی ہیں، لیکن کربلا کا کوئی سینٹر آف گریویٹیشن یا سینٹر آف جو ہے نا وہ انرجیز ہیں تو وہ مولا سید سجاد ہیں، جن کے سامنے کربلا ہے، جن کے پیچھے شام ہے۔ انہوں نے کربلا بھی دیکھی ہے، انہوں نے شام بھی دیکھی ہے، ان کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے، ادھر سے شام میں بھی بیویوں کے ساتھ۔ یعنی جناب مسلم ابن عقیل کو زخمی حالت میں، یہ اتنے دلیر لوگ ہیں، اتنے دلیر لوگ ہیں، اتنے دلیر لوگ ہیں کہ ان کو کوئی ان کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کس ڈائمینشن کے لوگ ہیں۔ مسلم ابن عقیل زخمی حالت میں، لوگوں نے رسیاں باندھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جب گزر رہے ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ قریب آ جائے، اور مولا سجاد جو ہیں وہ ان کو رسیاں باندھی ہوئی ہیں، کوئی ادھر سے دھکے دے رہا ہے، کوئی ادھر سے دھکے دے رہا ہے، دلیر بہت ہیں، لیکن وہ غیرت کھا گئی، وہ غیرت کھا گئی اس خاندان کو، اس خاندان کی خواتین کے جب پردہ جو ہے وہ اتارا گیا ہے تو اس خاندان کو غیرت کھا گئی۔ وہ غیرت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت ہے۔ جب یہ نیزے کے اوپر سر اٹھا کے کربلا کی طرف، یہ شام کی طرف جا رہا تھا یہ لشکر، تو بیویوں کے اوپر کیا بیتی، بچوں کے اوپر کیا بیتی، وہ بیان سے باہر ہے، وہ بیان سے باہر ہے، وہ کون ہے کیا ہے، لیکن اس کی ڈائمینشنز بہت شاندار ہیں۔ یعنی جب ابن زیاد کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا سر لے جایا گیا اور ابن زیاد نے کہا کہ شہر کو سجاؤ، اور امام حسین علیہ السلام کا سر وہاں رکھا گیا، اور پھر اس نے امام حسین علیہ السلام کے جو ہے کی وہاں پہ بھی بی بی نے خطبہ دیا ہے کوفیوں کو مخاطب کر کے۔ جب بی بی نے سرکار مسلم ابن عقیل کا سر مبارک جو ہے وہ کوفے کے دروازے کے باہر لٹکے ہوئے دیکھا، اور بی بی جناب مسلم ابن عقیل کی جو جسم مطہر ہے اس کی بے حرمتی ہوتی ہوئی دیکھی، تو بی بی نے وہاں بھی کوفیوں کو خطبہ جو ہے وہ کہا، اور آج بھی جو ہے نا وہ بی بی کی دعا کے اثر موجود ہیں۔ حضرت زینب کا کیا خطبہ تھا یزید کے دربار میں؟ یزید کے دربار میں بی بی نے جو خطبہ دیا ہے اس کی میں بات بعد میں کرتا ہوں۔ ابن زیاد کے دربار میں جب پاک بی بی کا جب لشکر پہنچتا ہے تو بی بی نے وہاں پہ بھی جو ہے وہ جملے کہے ہیں، اور وہ جو ظلم کی داستان ہے، ابن زیاد جو ہے وہ شخص ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز میں نے آپ کو ایک کہانی کا کہا تھا کہ میں آپ کو ایک آج بتاتا ہوں۔ کربلا ایک ایسی داستان ہے جس
کی حفاظت کا ذمہ شاید اللہ نے خود لیا ہوا ہے. اس کی کوئی ایسی چیز، کوئی چھوٹی سے چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیل بھی ایسی نہیں ہے جو گم ہوئی ہو. بہت سارے راویوں نے لکھا، جس میں عبداللہ نصرانی بھی ہے. عبداللہ نصرانی کا بھی بات کرتا ہوں آگے چل کے. وہاں پہ ایک بہت بڑا نام ہے حمید ابن مسلم. حمید ابن مسلم جو ہے وہ یزید کا فوجی ہے. اب حمید ابن مسلم کو سمجھیے اور یہ سمجھیے کہ اللہ نے اس پورے کربلا کے واقعے کو محفوظ کیسے کروایا ہے. یہ ایک چھوٹی سی کہانی سنا کے پھر میں واپس آتا ہوں کہ بیویوں کا جو قافلہ آگے جا رہا تھا. حمید ابن مسلم جو ہے نا وہ یزید کا جو جاسوسی کا محکمہ ہے نا اس کا افسر ہے. صحیح. یزید کے دور میں ایک جاسوسی کا محکمہ قائم ہوا تھا. یزید کے جو ہے والد کے دور میں یہ جاسوسی کا محکمہ بنا، جس کو ولید ابن عتبہ جو مدینے کا گورنر بعد میں بنا، ولید نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور مغیرہ نے اس کی جو ہے نا اس کو چلایا تھا. اور یہ محکمہ یہ تھا کہ یہ جو لوگوں کے اندر گھس جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کس کے عقائد کیا ہیں، کس طرح ہیں، اور پھر اس کے خلاف کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. حمید ابن مسلم کو یزید نے بلایا. اس نے کہا کہ میں نے عباد اللہ، اب یہ ایک اور چیز سمجھو، دو بھائی ہیں، ایک کا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، اور ایک عباد اللہ ابن زیاد ہے جو اس کا بڑا بھائی ہے جو یزید کا پرائم منسٹر ہے. یہ دو بھائی ہیں جو یزید کے بہت نزدیک ہیں. عباد اللہ ابن زیاد سفارش کرتا ہے کہ میرے بھائی کو یہ کوفہ کی گورنری دے دیں، بصرے کا تو حاکم ہے، تو یہ ذرا امام حسین علیہ السلام والا جو واقعہ ہے، معاملہ ہے، اس کو یہ اچھی طرح ٹیک اپ کر لے گا. یزید کو یہ بندہ ناپسند ہے. یزید کو عبید اللہ ابن زیاد ناپسند ہے. اس کو یہ پسند نہیں ہے، یہ ظالم آدمی، یعنی ظالم بادشاہ کو بھی یہ والا ظالم پسند نہیں ہے. یہ اس سے بھی زیادہ شقی القلب تھا، اس سے بھی زیادہ ظالم تھا. تو یزید نے کہا کہ نہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا دیکھ لیں اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ زیاد جو تھا یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کی کوئی رشتہ داری بھی تھی یزید کے خاندان سے. اس کے بارے میں تاریخ میں بڑی فصاحت سے اور بڑی لکھا ہوا ہے کہ وہ مناظرہ ہوا تھا دربار میں کہ یہ بھی بیٹا ہے تو انہی کا خاندان ہے، انہی کی اولاد ہے. تو کٹ شارٹ، ابھی ادھر جائیں گے تو لمبا ہو جائے گا. عباد اللہ ابن زیاد نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ یہ آخری مہم ہے، اگر تو اس کو تو پورا کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بصرے کی گورنری بھی تیرے ہاتھ سے جاری ہے کیونکہ تو یزید کو ناپسند ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ دلوا دے، میں جو ہو سکے گا وہ کروں گا. یزید نے عباد اللہ ابن زیاد کے کہنے پہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کی گورنری تو دے دی، لیکن اس کے ساتھ ایک بندہ لگا دیا. اس کا نام ہے حمید ابن مسلم. میں نے آپ کو کہا تھا ایک کتاب ہے A Legend in War History کربلا. یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، کبھی پڑھیے گا. یہ سن 1961 میں کرڈوبا یونیورسٹی پریس سے چھپی. کرتبہ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے وار ہسٹری کا جس کا نام ہے ارنسٹ ونسنٹ. ارنسٹ ونسنٹ جو ہے یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے جو ہے یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں یہ چونکہ روک کے علیحدہ علیحدہ باتیں کروں، یہ شاید جو ہے نا اس کو جب مکمل سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ان کا ربط کیا ہے. حمید ابن مسلم کا میں نے ذکر کیا. حمید ابن مسلم سے پہلے ذکر کیا کہ حمید ابن مسلم ایک جاسوس تھا جو ابن زیاد کی جاسوسی کے لیے یزید نے بھیجا تھا. بالکل صحیح. اب یہاں پہ اس کتاب کا ذکر کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ حمید ابن مسلم کی جو ہے نا اہمیت کیا ہے. پروفیسر ارنسٹ ونسنٹ نے 1961 میں جو کتاب لکھی ہے کارڈوبا یونیورسٹی پریس سے چھپی A Legend in War History کربلا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ اسی حمید ابن مسلم کے ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ لکھی ہے، اور حمید ابن مسلم کے وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کربلا کی پورے ڈاکومنٹس اس وقت کارڈوبا یونیورسٹی کے مینوسکرپٹ لائبریری میں موجود ہیں اور اپنی اصل حالت میں. 126 یا 127 وہ خط ہیں جو حمید ابن مسلم نے یزید کے نام لکھے تھے، جس میں پوری جنگ کا مکمل احوال لکھا ہوا ہے. اوکے. اب سمجھیے، وہ کہتا ہے جو پری فیس ہے اس کتاب کی، اس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب پڑھی اور یہ جو ہے نا ڈاکومنٹس پڑھے تو مجھے یہ حیرانی ہو گئی کہ کربلا کی جنگ جو 8 یا 9 گھنٹے کی جنگ تھی اس میں یزید کی فوج کے جو ہے نا 84,687 بندے جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں، اب یہ اس کے پری فیس کے جملے ہیں، میں
کوٹ ان کوٹ اسی طرح بیان کروں. وہ کہتا ہے کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میں اس سے پہلے مجھے وار ہسٹری پڑھاتے ہوئے یونیورسٹی میں بہت لمبا عرصہ گزر گیا. میں نے فرسٹ ورلڈ وار بھی کیپچر کی, میں نے سیکنڈ ورلڈ وار بھی کیپچر کی. 1961 میں لکھ رہا ہے تو سیکنڈ ورلڈ وار ہو چکی ہے اور ایٹم بم کا حملہ بھی ہو چکا ہے. اس نے کہا کہ میں نے ایٹم بم کے حملے ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں, لیکن میں اس بات پہ آج تک حیران ہوں کہ وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ, ایک گولی چلائے بغیر بھی کربلا کے میدان میں 86,000 جو ہے نا 687 یا 648 لوگوں کا قتل کرنا ممکن کیسے ہوا, جبکہ وہاں پہ تو اتنے سیکنڈ بھی نہیں ہیں. تو اٹ واز اے لیجنڈ. پھر اس کو لکھتا ہے کہ دس از دا ٹائٹل لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا, کہ اٹ واز اے لیجنڈ. یہ جنگ ایسی جنگ نہیں ہے جو گھنٹوں میں ختم ہو گئی ہے, اس کے پیچھے کچھ اور ہے. پھر اس نے وہ کتاب لکھی اور پھر اس نے اس کے اوپر پورا کیا. اب یہاں سے واپس آتے ہیں حمید ابن مسلم. آپ کو یہ سمجھ آ گیا, حمید ابن مسلم جو ہے نا اس کو یزید نے بھیجا کہ ابن زیاد کی جاسوسی کرنی ہے, اور اس کو 500 سوار دے دیے, 500 گھوڑ سوار دے دیے کہ ابن زیاد جو کچھ بھی کرے مجھے پوری ڈائری چاہیے تفصیل سے, ڈیلی مجھے روزانہ ایک خط بھیجنا ہے. حمید ابن مسلم یہاں آ گیا, اس کو ایک خط دے دیا دمشق گورنمنٹ نے, یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے خط دیا کہ یہ بندہ فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم ہے, اگر اس کے بارے میں کوئی ہو تو اس فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا جائے, کوفے کی پروونشل گورنمنٹ اس کو جو ہے نا وہ پکڑے گی نہیں, گرفتار نہیں کرے گی. حمید ابن مسلم آتا ہے کوفہ میں ابن زیاد کے 2 دن سے پہلے, یعنی ابن زیاد 2 دن بعد آیا اور حمید ابن مسلم کوفہ میں اس وقت آتا ہے جب جو ہے نا ابن زیاد نہیں پہنچا ہوا. وہ آ کے دارالامارہ کے کچن کا انتظام سنبھال لیتا. بظاہر وہ باورچی ہے دارالامارہ کا, لیکن اس کا کام باورچی کا نہیں ہے, وہ جاسوس ہے. اب وہ فوج میں بھی ہے, وہ فوج کے ساتھ بطور باورچی کام کر رہا ہے, جنگ بھی لڑ رہا ہے, لیکن وہ باورچیوں کو چونکہ سردار ہے خود تو نہیں پکاتا, اس کے ساتھ باورچیوں کا سارا پورا نظام ہے, وہ صرف نظر رکھے ہوئے ہے, وہ جاسوس ہے. وہ ایک ایک چیز لکھتا ہے. اب اس کے ڈاکومنٹس کے مطابق یہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اتنے بندے مارے گئے, تو اس کے ڈاکومنٹس کے مطابق کہ جب بھی کسی نے حملہ کیا اس کے بعد لاشیں گنی گئی, تو اتنی لاشیں, فلاں بندے نے اتنے بندے مارے, فلاں بندے نے اتنے بندے مارے, فلاں بندے نے اتنے بندے مارے. یعنی وہ اسی کے حکیم حمید ابن مسلم کا جو ڈاکومنٹ اس وقت موجود ہے, جس کے اوپر یہ پوری کتاب لکھی ہے ارنسٹ ونسنٹ نے, اس میں وہ لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہاتھ سے 11,000 سے زیادہ بندے مارے گئے. وہ بیٹا غزہ میں قتل ہو رہے ہیں, غزہ میں آپ نے بم اور اتنا بارود پھرتے ہوئے, وہاں بھی کوئی 30-35 ہزار سے زیادہ بندے نہیں مرے, 84,000 بندہ کربلا میں قتل ہو گیا. کیسے؟ وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ. اب اسی کے اوپر ارنسٹ ونسنٹ اپنا پورا کیس بلڈ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ جو محکمے کا جاسوس ہو, اور جب میں وار ہسٹری کو پڑھتا ہوں اور پرانی جنگوں کو, تو اس دور میں بادشاہ سے حکم عدولی کی سزا سیدھی موت ہوتی تھی. حمید ابن مسلم کے خطوط سے یہ نہیں لگتا کہ اس نے اپنے امیر سے جھوٹ بولا ہوگا, اور اسی کی بنیاد کے اوپر, یعنی میں نے آپ کو جہاں سے بات شروع کی تھی کہ اللہ نے اس کربلا کو محفوظ کیا, یہ ڈاکومنٹس آج بھی پورے کے پورے محفوظ ہیں. اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ فلاں علاقے سے اتنی فوج آئی, فلاں سردار اتنی فوج لے کے آیا. اس میں جو فوج کی تعداد ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو موجود تھی کربلا کے اندر موجود تھی, وہ 3 لاکھ سے 2.5 سے 3 لاکھ سے زیادہ کی فوج تھی. یعنی 72 لوگوں کے مقابلے میں 2.5 سے 3 لاکھ کی فوج اتاری گئی. کچھ تھا تو اتاری گئی نا, ایسے ہی بے شک بلا وجہ اتار دی گئی. 2.5 سے 3 لاکھ کی فوج, دمشق سے بھی لشکر آئے, بصرے سے بھی آئے, کوفے سے بھی آئے, وہ جتنے شہر تھے, جتنا سارا کچھ تھا وہاں سے یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ لشکر آتے رہے, اور یہ جو ہے نا فوج جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہی. تو اس کی ڈاکومنٹیشن کے مطابق اب میں نے جہاں پہ بات کی ہے کہ اللہ نے اس کو محفوظ کیسے رکھا, تو یہ وہ ڈاکومنٹس تھے جو حمید ابن مسلم بھیجتا رہا ہے. کوفہ میں ابن زیاد کے آنے سے 2 دن پہلے سے لے کے باب السوات میں جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری, یعنی دمشق کے دروازے تک پہنچنے تک کی پوری ڈاکومنٹیشن ہے. تو یہ اللہ کی پلاننگ. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ یہ جو ڈاکومنٹس تھے یہ یزید کی لائبریری میں محفوظ تھے, اس کو خط آتے تھے. تو جب یزید کے محل کے اوپر حملہ ہوا اور حکومت امویوں کے پاس آ گئی, تو انہوں نے یہ ڈاکومنٹ سنبھال لیے کہ ان کے لیے یہ تھے. پھر یہ جو ہے نا یہ ڈاکومنٹس مختار کے ہاتھ آتے ہیں, مختار سقفی. اور مختار سقفی وہ آدمی ہے کہ جو ان خطوط کو پڑھتا ہے
اور ان خطوط کو پڑھنے کے بعد بندے ڈھونڈتا ہے کہ کس کس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت میں کیا کیا کردار ادا کیا تھا، اور پھر وہ قتل کرتا ہے۔ یعنی مختار نے صرف اور صرف 2.5 سال کی حکومت میں، 2.5 سے 3 سال کی حکومت میں سارا تختہ پلٹ دیا۔ اس کے پاس کوئی سالڈ ڈاکومنٹ تھے تو جس کی بنیاد پہ اس نے ساری انفارمیشن نکالی اور فٹافٹ جو ہے یہ کام کیے، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے محفوظ کرایا ہوا تھا۔ پھر یہی ڈاکومنٹس جو ہیں یہ امویوں سے عباسیوں کے پاس چلے گئے، عباسیوں کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے عثمانیوں کے ہاتھ سے یہ جب جو ہے وہ غرناطہ کا پیلس بنا تو یہ غرناطہ میں کرتبہ میں چلے گئے، اسپین میں چلے گئے، آج بھی اسپین میں محفوظ ہیں۔ یعنی کربلا کا ایک ایک واقعہ مینوسکرپٹس کی شکل میں، وہ خط جو حمید ابن مسلم نے یزید کو لکھے تھے، وہ خط 123 یا 124 ہیں یا کچھ 127 ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن وہ سارے خط محفوظ ہیں۔ اس کے اوپر پوری ایک بک لکھی ہے ارنسٹ ونسنٹ نے، اے لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا، اس میں سارا کچھ بیان ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی حمید ابن مسلم جو تھا اس نے جو بیان کیا، وہ کربلا کی جو شہادتیں تھیں یا جتنا کچھ بھی تھا، اس نے ایک ایک چیز بیان کی ہوئی ہے بڑی مائنیوٹلی کہ فلاں سردار نے یہ کہا، فلاں نے امام حسین سے ملاقات کی، فلاں نے جو ہے وہ جنگ سے بھاگنا چاہا، تو پھر یعنی فوراً جو خط آ جاتے تھے ابن زیاد کو کہ وہ فلاں یہ کر دو، فلاں یہ کر دو، ابن زیاد پریشان تھا کہ یزید کو اتنی خبریں کون دے رہا ہے، بالکل، لیکن اس کو ساری زندگی یہ پتہ نہیں لگا کہ اس کے اپنے دارالامارہ میں یزید کا سپاہی تھا جو یزید کو یہ ساری خبریں دے رہا تھا۔ خیر ٹو کٹ شارٹ، جب جو ہے وہ سر آتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر آتا ہے یزید کے دربار میں، یعنی پوری حلب کا میدان چھوڑ دیا، سارے جتنے بھی وہاں پہ جتنے بھی ظلم کی داستانیں ہیں راستے میں ایک سے ایک بھری پڑی ہے۔ یزید کے دربار میں جب سر آتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یزید جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ لب مبارک کے اوپر چھڑی مار کے یہ کہتا ہے کہ آج جو ہے وہ کاش یہاں پر بدر کے لوگ ہوتے، احد کے لوگ ہوتے، وہ کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی جو ہے وہ شل نہ ہو، تو نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا۔ تو جناب ارقم رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت جید صحابی ہیں۔ یہ دار ارقم رسول اللہ کا جو گھر تھا نا، یہ بیسیکلی دار ارقم تھا، انہی کے بیٹے محمد بن ارقم یا تمیم بن ارقم، مجھے کوئی ایگزیکٹلی اب نام بھول رہا ہے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یزید یہ حرکت کر رہا ہے تو آپ جو ہیں وہ اٹھے اور اٹھ کے کہا کہ یزید یہ تو کیا کر رہا ہے، میں نے ان لبوں کو چومتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ اور پھر اس نے مخاطب کیا درباریوں کو اور یزید کے کہ تم لوگ جو ہے وہ برباد ہو گئے ہو، تم نے اس کی بیعت کر لی ہے اور تم اب اپنی تباہی کا انتظار کرو، تم عذاب کے موجب۔ جب اس قسم کے جملے جناب ارقم کے بیٹے نے کہا تو یزید نے اپنے جلاد کو اشارہ کیا، اس نے وہیں سے تلوار مار کے ان کو شہید کر دیا۔ یزید کے دربار میں جناب ارقم کے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس دربار میں جو ہے وہ چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ اتنے میں ایک جو ہے وہ بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کے ان حواریوں میں سے کسی ایک کا بیٹا ہوں، اور میرے پاس ان کا کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے عیسیٰ سے، لیکن میرے پاس آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سواری کے اوپر تھے، جو ان کا جو ہے وہ سواری کا جو جانور تھا، اس کے سوم پڑے ہوئے ہیں، اور پوری عیسائی قوم مجھے جو ہے نا وہ اتنی عزت دیتی ہے، اور تم نے اپنے رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ وہ اٹھ کے تو روم واپس چلا گیا۔ اسی طرح یزید کے دربار میں یہ چیمگوئیاں شروع ہوئیں تو کسی نے کہا کہ ان قیدیوں کو بھی اپنی بات کرنے کا موقع دو۔ امام زین العابدین آگے بڑھے کہ میں جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب یزید کے دربار میں یہ اس قسم کا ماحول بن گیا کہ لوگوں کے اندر وہ تناؤ پیدا ہو گیا اور اس سے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا، یزید کے لوگ یزید کے خلاف ہو گئے، ہونا شروع ہو گیا نا۔ جب یہ ایک جناب ارقم کے بیٹے کو قتل کیا، دوسرا وہ عیسائیوں کا سفیر اٹھ کے چلا گیا، اور اس کو مار تو سکتے نہیں تھے، وہ رومن امپائر جو اس وقت کی بہت بڑی امپائر تھی اس کا سفیر تھا اور عیسائیوں کا بہت بڑا پریسٹ تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ تو یزید کے دربار میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، سارے ہی تھے، مسلمان بھی تھے، تو وہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ریسٹ لیسنس کی کیفیت ہوئی۔ اسی کیفیت میں یزید کو امام حسین کو خطبے کی اجازت دینا پڑی، ورنہ اس کو شوق نہیں تھا کہ امام زین العابدین وہاں کو خطبہ دیں یا بی بی دیں، یہ تو چاہ رہا تھا کہ یہ نہ کریں،
اس کے خیال میں تو یہی تھا کہ یہ لوگ باغی ہیں، وہ تو لوگوں کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے اور یہ قتل ہو گئے ہیں۔ جب بی بی نے اور امام زین العابدین نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم رسول کے بیٹے ہیں، ہم رسولوں کی اولاد ہیں، تو وہ ان کے جو ہے نا پورے دربار میں جو ہے نا وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ کی اولاد کو قتل کر دیا، رسول اللہ کی اولاد کو قتل کر دیا، رسول اللہ کی اولاد کو قتل کر دیا۔ تو وہاں پہ یہ جو ماحول بنتا ہے نا، اس میں یزید جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا اپنی بڑائی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو پھر اگر تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ کی تم اولاد ہو، یہ ہو، تو پھر دیکھو اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا، تم قتل کر دیے گئے ہو، آج بندھے ہوئے میرے دربار میں ہو۔ تو بی بی پاک جو ہیں وہ اس وقت خاموش رہتی ہیں۔ یزید نے دوسری دفعہ یہی جملہ بنایا، آپ بی بی پاک سیدہ مسافرہ شام جو ہیں وہ خاموش رہیں۔ اتنی دیر میں اذان کا وقت ہوا، اذان ہونی شروع ہوئی۔ جب اذان ہونی شروع ہوئی تو بی بی پاک نے جو ہے وہ اس اذان کے دوران جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تو بی بی پاک نے اس وقت یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ قید کروا دیا اور اللہ نے کروا دیا، تو اگر تو کہتا ہے تو یہ جس جو ہے وہ جس کا نام تم جو ہے وہ لے رہے ہو اس خطبے میں، وہ کن کے جد ہیں؟ وہ ہمارے جد ہیں یا تمہارے جد ہیں؟ وہ ہمارے بڑے ہیں یا تمہارے بڑے ہیں؟ تم ہمیں کہتے ہو کہ ہمیں رسوا کر دیا گیا، آج جب تک قیامت تک یہ کلمہ رہے گا، جب تک قیامت تک یہ دین رہے گا، جب تک قیامت تک اذان دی جاتی رہے گی، ہمارے بڑوں کا نام اسی اذان میں رہے گا۔ اگر تو نے ہمیں جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں شہید کروا دیا یا ہمیں قید کر کے یہاں لے آیا ہے، تو تیرا کیا خیال ہے کہ تو اس میں کامیاب ہو گیا؟ تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بالکل جو ہے نا یہ جب یہ جملے ہوئے اور اس کے بعد بی بی نے خطبہ دیا، اور خطبہ جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس میں آپ نے وہی ذکر کیا جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ سرکار ہاشم نے، سرکار عبد المطلب نے، سرکار عبداللہ نے، سرکار ابو طالب نے وہی 8 خصوصیات کا ذکر کیا ہے جس کا ذکر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں 8 خصوصیات عطا کی ہیں، اور وہ 8 خصوصیات ہیں جس نے ہمیں جو ہے وہ دیا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ جب مالک نے اپنا تعارف کرایا تو پھر یزید کی مجبوری بن گئی کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ پھر یزید کے گھر میں اللہ نے ایک ایسا بندہ پیدا کیا ہے جنہوں نے اہل بیت کی مدد کی۔ محمد بن یزید کا کردار ساری دنیا جو ہے نا وہ بیان ہی نہیں کرتی۔ محمد بن یزید کا بیٹا ہے، جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی ہے اور ان کو قید کر دیا گیا، وہ روتا ہوا جو ہے وہ آتا ہے بی بی ام حبیبہ کے پاس۔ بی بی ام حبیبہ یزید کی پھپھو ہیں، ام المومنین ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور یہ وہ بی بی ہیں جن کو مدینہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا تھا۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ ظاہری وصال کے بعد ان کو رسالت مآب کی شہادت کے بعد مدینہ چھوڑنا پڑا تھا، وہ شام آ گئی تھی۔ تو آپ شام میں تھیں، جب ان کو پتہ لگا تو وہ پہلا جو آپ یزید کے گھر میں بغاوت ہوئی تو بی بی ام حبیبہ اٹھ کے گئیں دربار میں اور یزید کو بھرے دربار میں تھپڑ مارا کہ تو نے یہ کیا کر دیا ہے۔ تو بی بی ام حبیبہ کو بھی جو ہے نا وہ دربار میں آنے سے منع کر دیا گیا، اور محمد بن یزید یہ وہ شخصیت ہے جس نے قید میں جو ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو جو کچھ بھی وہ کوشش کر سکتا تھا وہ کی، یعنی کوشش تو یہی تھی کہ ان کو ایسے قید خانے میں رکھا جائے جس کی چھت بھی نہ ہو، جس کا کچھ بھی نہ ہو، دھوپ اور بارش میں یہ ویسے ہی شہید ہو جائیں، لیکن وہ تھا کہ جس نے قید خانے میں ان کی مدد کی۔ پھر یزید کی بیوی ہند، اس نے ان کی مدد کی، اور یہ 2 لوگ ہند اور جو ہیں وہ محمد بن یزید اور تیسری بی بی ام حبیبہ، یہ وہ شخصیات تھیں 3 جو شام سے مدینے تک جو ہے وہ ان کے ساتھ آئی تھی، کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے تک ساتھ آئی تھی۔ اور محمد بن یزید وہ شخص ہے جو بقیع میں دفن ہے۔ محمد بن یزید جو ہے وہ اتنا روتا تھا، گریا کرتا تھا کہ میرے باپ نے یہ کیا کر دیا، اور پھر جب اس کو حکومت پہ بٹھانے کی کوشش کی گئی یزید کے بعد تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کو معاویہ ثانی کہتے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا تھا کہ میں اس تخت کے اوپر کبھی نہیں بیٹھوں گا جس کے اوپر جو ہے وہ جس کا جو ہے وہ پائے خون پہ رنگے ہوں۔ وہ جب 1.5 سال بعد واپس آیا ہے مدینے تو محمد بن یزید جو ہے اس کی حالت بہت خراب تھی، تو امام نے کہا واپس چلا جا، پھر وہ واپس چلا گیا، پھر واپس آ جاتا تھا،
اس کے امام زین العابدین کے ساتھ. صحیح. تو پھر 3 سال کے بعد جب اس کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی گئی سن 64 ہجری میں، تو سن 64 ہجری میں وہ حکومت چھوڑ کے روتا ہوا جب مدینے آیا تو اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ مدینے میں وہ فوت ہو گیا. امام زین العابدین نے یزید کے بیٹے کا جنازہ پڑھایا ہے، محمد بن یزید کا، بقی میں دفن ہے، دنیا اس کا ذکر ہی نہیں کرتی. اور جو ہے وہ اس کے بعد کے واقعات ہیں. پھر بی بی پاک چھوٹی بی بی جو مالکن زندان والی ہیں، ان کی شہادت ہوتی ہے کربلا کے میدان میں. ان کو جو ہے وہ روتی ہیں باپ کو یاد کر کر کے. پھر اس کے بعد ظلم کی انتہا ہوتی ہے کربلا کے میدان میں جب وہ دمشق میں آ جاتی ہیں، دمشق میں قید خانے میں روتی ہیں. تو قید خانہ کو بہت دور نہیں ہے یزید کے محل سے، یزید کے محل کے اندر تھا وہ قید خانہ. ایک طرف مسجد امیہ تھی، ایک طرف یزید کا محل تھا، اسی محل کے جو ہے وہ ساتھ قید خانہ تھا. بی بی روتی تھی تو اس کے کانوں میں آواز پڑی ایک دن. انہوں نے کہا یہ کون ہے جو روتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں اور وہ اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہیں. تو اس نے باپ کا سر دے دو ان کو. تو بی بی کو جب ان کا سر دیا گیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب اس کے پیچھے ایک اور واقعہ ہے کہ جب وہ رویا کرتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کو علیحدہ قید کر دو. وہ چھوٹی 4 سال کی بچی کو انہوں نے اپنے گھر سے اٹھا کے اس قید خانے کے کمرے کے دوسرے تیسرے کمرے میں کوئی اندر کر کے کہ جہاں سے یزید کو ان کی آواز نہ آئے رونے کی، وہاں پہ علیحدہ قید کر دیا. چند دن کے بعد ان کا وہاں سے بھی جب رونا بہت زیادہ آیا تو یزید نے کہا اس کے باپ کا سر ان کو دے دو. بی بی کے پاس جب وہ سر آتا ہے تو بی بی اپنے باپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ سر رکھ کے لیٹ جاتی ہیں اور پھر وہیں پہ ان کی شہادت ہو جاتی ہے. اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے. آج بھی بی بی کی جو اصل تربت ہے وہ اسی قید خانے کے اندر سرداب کے اندر ہے. وہ چھوٹی سی تربت ہے، بالکل چھوٹی سی تربت ہے. اور یہ اسی جگہ ہے جس جگہ کے اوپر مالکن مسافرہ شام کا مسلح ہوا کرتا تھا جہاں اب نماز پڑھتی تھی. وہاں پر جو ہے وہ بی بی کے آنسو گرے ہیں. تو وہاں کی اس کی خاص نشانی ہے کہ وہاں پہ جس جگہ بی بی کی تربت ہے نا، وہاں کی مٹی بالکل سیاہ ہے، بالکل مرکری بلیک ہے، اور ارد گرد کی مٹی جو ہے نا وہ سفید یا یلو کلر کی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ بی بی کی وہاں پہ شہادت ہوتی ہے. اس کے بعد جب بیویوں کو وہ سر واپس ملتے ہیں اور بی بی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گریہ کرتی ہیں، اور پھر وہاں سے وہ لشکر کربلا سے ہوتا ہوا مدینے پہنچتا ہے. اور مدینے پہنچ کے کون سا ان کو سکون مل گیا. جب لشکر مدینے پہنچتا ہے تو سن 62 ہجری ہے، خانہ کعبے پہ حملہ ہوتا ہے، خانہ کعبے کا غلاف جلایا جاتا ہے. میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ اگر یزید کے کریڈٹ سے آپ کربلا نکال بھی دیتے ہیں نا کوشش کر کے کہ جی وہ بڑا نیک تھا، تو خانہ کعبے کے اوپر بھی حملہ اس نے ہی کرایا تھا. اس کا ہی سردار تھا عقبہ جس نے خانہ کعبے کے اوپر سنگ باری کی تھی، جس میں خانہ کعبے کا غلاف بھی جلا تھا اور خانہ کعبے کی چھت بھی گری تھی، اور جو منجنیکوں سے حملہ کیا تھا وہی عقبہ تھا جس نے مدینے کو تاخت و تاراج کیا تھا. وہی عقبہ تھا جس نے 70,000 لوگوں کو قتل کیا تھا. وہی عقبہ تھا جو جس بستی سے گزرتا تھا جلا دیتا تھا. تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. صرف ہم جب یہ سمجھیں گے کہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ صرف اور صرف ایک حادثہ ہے یا کچھ ہے، تو بیٹا یہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کی اہمیت بہت بڑی ہے. یعنی یزید کی جو آمرانہ ذہنیت ہے، اخلاقی انحطاط ہے، اس کی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی. مطلب بی بی کا جو خطبہ جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا. وہ جو بی بی نے جو جملے کہے تھے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ خاندان ہیں جو رسول اللہ کے جو ہے وہ سے وابستگان ہیں، اور ہم وہی لوگ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں. ہم وہی لوگ ہیں کہ جن کا نام دنیا میں قائم رہے گا. اور بی بی نے بتایا تھا کہ جو اس کے جملے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ باوقار زندگی کیسے جی جاتی ہے اور باعزت موت کیا ہوتی ہے. یہ بی بی کے جملے، کوئی شک نہیں. اور یہ جو ہے نا یہ مطلب پھر اگر آپ کو کربلا سمجھنا ہے نا بیٹا، تو پھر ریسنٹ ٹائم میں ایک بندہ پڑھنا پڑے گا جس کا نام ہے ڈاکٹر علی شریعتی. علی شریعتی کی کچھ کتابیں ہیں جس میں اس نے کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں. میں ایک آدھ کو کوٹ کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اس نے جو ہے نا وہ کہا تھا کہ کربلا سے 2 سبق ملتے ہیں، ایک حسینیت کا، ایک زینبیت کا. حسینیت یہ ہے کہ ڈٹ کے کس طرح زندگی گزارنی ہے. جو دنیا سے چلے گئے وہ حسینی ہیں، اور جو بچ کے یزید کے سامنے کھڑے رہے انہوں نے زینبی کردار ادا کرنا ہے، پاک بی بی سیدہ کا.
اور اگر کوئی حسینی کردار بھی ادا نہ کرے اور زینبی کردار بھی ادا نہ کرے تو پھر وہ سمجھے کہ وہ یزید کے لشکر میں ہے. ڈاکٹر علی شریعتی وہ کہتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں حسین علیہ السلام کی مدد کرنی ہے تو تمہارے سامنے ہزاروں یزید کھڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مقام کے اوپر اس یزید کے خلاف جنگ کرو اپنے اپنے مقام پہ. پھر ایک اور چیز، کربلا کی روایت. یہ جو کربلا ہے نا بیٹا، نہ تو یہ پہلی جنگ تھی نہ یہ آخری جنگ تھی. کربلا کے بعد آج تک کربلا چل رہی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، حق و باطل کی جنگ تو یہ تو ابھی بھی جاری چل رہی ہے. لیکن اس کا ایک نظام ہے، میں آپ کو بتاؤں. عرب کی ایک روایت تھی کہ عرب کے 4 مہینوں میں عرب میں جنگ نہیں ہوتی تھی. 4 مہینے ایسے ہوتے تھے جس میں جنگ نہیں ہوتی تھی. ذیقعت، ذی الحج، محرم اور صفر، یہ حرام مہینے کہتے تھے. یہ 4 مہینوں کے لیے جنگ روک دی جاتی تھی. ان مہینوں میں جنگ ہو بھی رہی ہوتی تھی، سٹاپ کر دیتے تھے. لیکن اس جنگ کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جنگ رک جاتی تھی، لیکن وہ جو قبیلے کے سردار ہوتے تھے نا، وہ اپنے اپنے خیموں کے اوپر سرخ جھنڈا لگا لیتے تھے. یعنی اس کا مطلب تھا کہ جب تک یہ سرخ جھنڈا لگا ہوا ہے نا، یہ جنگ رکی نہیں ہے. جنگ اپنے وقت پہ دوبارہ شروع ہوگی. پوز آیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ آج بھی سرخ جھنڈا لگا ہوا ہے. مولا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ سرخ جھنڈا ہٹے گا، ورنہ نہیں ہٹے گا. یہ عرب کے قبائل کی جنگ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ یہ جنگ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، بس یہ ان کو گزر جانے دیں. اور یہی ایک ہے، یہ مولا امام حسین کے گھر سے جو یہ قافلہ نکلا تھا، ایک امام حسین لے کے نکلے تھے اور ایک بی بی. تو ایک نے جو ہے وہ کربلا کا مارکا رنگین کرنا تھا اور ایک نے شام کا. بات کرتے رہیں بیٹا تو یہ اتنی دردناک کہانی ہے. مطلب میں مصائب پڑھنے کی بجائے میں اس کی جو ہے نا اہمیت کا جو ہے وہ زور دینے کا عادی ہوں. پھر ایک اور کیا تھے وہ مقاصد کی بات کرنا چاہتا ہوں. مصائب تو سارے پڑھ ہی لیتے ہیں. دوسری بات بیٹا کہ کربلا کی جو کہانی لکھی ہے نا ریسنٹ ٹائمز میں 2 لوگوں نے، ایک مرزا سلامت علی دبیر اور ایک میر انیس. ان سے زیادہ اچھی کربلا کی کوئی شاعری یا کسی نے کی. لیکن مرزا سلامت علی دبیر وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہرچے گوید شنید گوید، کہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ سنا ہوا کہتا ہے. تو مرزا دبیر کا ایک واقعہ سنا کے اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. مرزا سلامت علی دبیر جو تھے وہ استاد بھی تھے، حافظ بھی تھے، قرآن پاک بہت اچھا پڑھاتے تھے اور ویسے کنٹمپریری نالج کے بھی استاد تھے. لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے. ان کی جو ہے وہ بہت جو تھی وہ شہرت بھی بہت تھی. تو مرزا سلامت علی دبیر کو جو ہے وہ ایک دن ایک خاتون آئی، پردہ دار خاتون تھی اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا. تو یہ ان کی جو مرزا سلامت علی دبیر کی جو ہے نا کی سوانح حیات ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ خاتون کی ایک عجیب سی ہیبت تھی. وہ آئیں تو مرزا سلامت علی دبیر کو کہا کہ تمہاری میں نے شہرت سنی ہے تو میرے بیٹے کو پڑھا دو گے. ان خاتون کے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ اچھا یہاں بیٹھ جایا کر، پڑھ لیا کر. اس بچے کو پڑھاتے رہے، لیکن اس بچے کی عجیب سی ہیبت ہوتی تھی. جب وہ بچہ پاس بیٹھا ہوتا تھا نا تو عجیب سی اس کے اندر ہیبت ہوتی تھی. تو ایک دن یہ ہوا کہ مرزا سلامت علی دبیر کی بیوی کو اس دور میں کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف ایک وہ جڑی بوٹی ہے، اور وہ جڑی بوٹی جو ہے نا وہ کہیں جو ہے وہ افریقہ کے کہیں پہاڑیوں میں پائی جاتی ہے، اور اگر وہ کہیں آ بھی جائے تو اس کی دوائی بنتے بنتے جتنا ٹائم لگ جائے گا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو جو ہے نا. مرزا دبیر ایک جگہ ایک دن بیٹھے ہوئے اور بڑے دلگیر ہو کے وہ رو رہے تھے. ان کی زوجہ تھیں تو پریشان تھے. تو یہ شاگرد آیا، اس نے کہا استاد مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں چیز ہے. تم چھوڑو، تم بچے ہو، تمہارا کیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بتائیں تو صحیح. اس نے کہا کہ جی یہ کوئی جڑی بوٹی ہے جو وہاں ملتی ہے، اس کا علاج ہے لیکن وہ مل نہیں سکتی. ان کا مجھے وہ جڑی بوٹی کی تصویر دکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک کتاب نکالی، اس میں سے اس کو تصویر دکھائی کہ یہ لو، یہ دیکھ لو. کچھ چند گھنٹے گزرے تو وہ بچہ وہ جڑی بوٹی لے کے آ گیا. مرزا دبیر نے، خیر اس وقت تو طبیعت نہیں ٹھیک تھی، انہوں نے حکیم صاحب جو تھے، ان کے جو طبیب تھے، ان کو وہ جڑی بوٹی دی، اس نے دوائی بنائی، ان کی بیوی ٹھیک ہو گئی. کچھ دن کے بعد انہوں نے بلا لیا. انہوں نے کہا یہ تو افریقہ سے کہیں سے ملتی تھی، تم کہاں سے لے آئے؟ انہوں نے کہا چھوڑیں، آپ کی بیوی ٹھیک ہو گئی ہیں، آپ میرے استاد تھے تو میں تو اس کو جو ہے نا فرض تھا، میں نے آپ کی مدد کرنی تھی، کر دی. اس نے کہا نہیں، یہ بتا یہ تو کیسے لایا، اتنی دور افریقہ کیسے گیا؟ اس نے کہا کہ جی آپ میرے استاد ہیں، یہ راز نہ پوچھیں. اس نے کہا نہیں، مجھے بتا کہ تو کیسے لایا. اس نے کہا کہ آپ نے کربلا کیے مارکے میں ظافر جن کا نام سنا ہے، جو امام حسین کا مددگار تھا؟
وہ میرے دادا تھے، میں ان کا پوتا ہوں، اور ہم ہی وہ گروہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. میں تو اس وقت نہیں تھا، لیکن میرے والد اور میری والدہ رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ہیں. سبحان اللہ. ظافر جن جو ہیں وہ رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ہیں، انہوں نے امام حسین کی مدد کی تھی. میں ان کا پوتا ہوں، اس لیے آپ نے ہم جو ہے نا رسول اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں. آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، تو میری دادی نے، میری ماں نے فیصلہ کیا کہ مجھے آپ سے پڑھنے کے لیے بھیج دیں. میں جو ہے نا بس یہاں تک تھا، اب میں شاید نہ آؤں کیونکہ ہماری حقیقت کھل گئی ہے، تو ہم نہیں آؤں گا. اس نے کہا کہ اچھا تو نے اگر کہتا نا کہ استاد کی جو ہے وہ قیمت دینی ہے، تو پھر مجھے اپنے دادا ظافر جن سے ملا. اس نے کہا جی وہ تو نہیں ملتے، جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے وہ تو انسانوں سے بیزار ہو گئے ہیں، وہ انسانوں سے ملتے ہی نہیں. اس نے کہا جی مہربانی کر مجھے اپنے دادا سے ایک دفعہ ملا دے، میں کربلا کا واقعہ ان سے سننا چاہتا ہوں. اس نے کہیں بات کی اپنے دادا سے، تو ایک طے ہو گیا. مطلب جہاں پہ مرزا سلامت علی دبیر تھے، اس کے شہر کے کہیں باہر ایک ویران سی مسجد تھی، وہاں پہ مرزا سلامت علی دبیر گئے، اور کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے کچھ دن اعتکاف کیا. وہاں ان کی ظافر جن سے ملاقات ہوئی، اور وہ کربلا کا واقعہ جو ظافر جن نے ان کو سنایا تھا وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں، شاعری میں وہ بیان کیا. اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے کربلا کا واقعہ بیان کیا ہے وہ انہوں نے سن کے بتایا ہے. ہرچے گوید شنید گوید، کہ وہ ہر کچھ جو کچھ بھی وہ بتاتے ہیں انہوں نے سنا ہوا ہے. وہ ظافر جن پھر کبھی زندگی رہی نا، تو ظافر جن نے وہ کربلا کا کیا مارکے میں کیسے کیا تھا اس کے اوپر کبھی زندگی رہی تو ضرور بات کریں گے بیٹا. لیکن سر تھینک یو سو مچ، آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے واقعہ کربلا کے بعد جو واقعات پیش آئے دردناک وہ بیان کیے. واقعہ کربلا کے کیا مقاصد تھے اور اس کے بعد کیا ہیپننگس ہوئی، واقعہ حرہ کیا ہے، وہ آپ نے ہمیں بتایا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے مصائب کربلا اور واقعہ حرہ کے بارے میں جانا. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.